اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 10 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا سہیل وڑائچ صاحب کا کالم میری طبیعت میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی کفش برداری شامل ہے۔ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج اور ہماری آخرت کا سہارا ہیں۔ ہمیں جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے وہ انہی علماء مشائخ کے وجود مسعود سے ممکن ہوئی ہے۔ پوری مسلم دنیا میں علماء کا یہ احترام ہر طرف موجود ہے۔ میں تو کسی بھی عالم دین سے ملوں تو جھک کر ملتا ہوں۔ میرے والد صاحب تو مجھ پر زور دیتے تھے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤں۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کا میرے دل میں انتہائی احترام ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کو جس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں، اس سے قلب و ذہن کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مذہب اسلام کی سچائی اور انسان دوستی کے لیے ایک طاقتور ترین آواز سمجھے جاتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو جس طرح وہ ثابت کرتے ہیں، اس میں ان کا شاید ہی کوئی ثانی ہو۔ احمد دیت کے بعد آج وہ واحد مسلمان ہیں جو عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کو ایسا مسقط جواب دیتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ اب تک ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں۔ میرے جیسے گناہ گار تو ان کے احسانات کا بدلہ تک نہیں اتار سکتے۔ ان سب معروضات کے بعد میں ڈرتے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایسے میں جب کہ غزہ اور لبنان میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مسلم ممالک کو چن کر نشانہ بنا رہا ہے، کیا ایسے میں حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان بلا کر ان مصائب سے نکلنے کا کوئی حل حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آج مسلم امہ کے زوال کی وجہ ایمان کی خرابی ہے تو پھر حماس جیسے مذہب پر سختی سے کاربند لوگ ہی کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ حزب اللہ جیسے کٹر مذہبی سپاہی ہی کیوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس وقت عالم اسلام اور امہ کو دینی مسائل پیش ہیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے۔ میں مسلمانوں کی بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مکتبہ فکر کے بڑے بڑے اکابر ملت موجود تھے، مگر مسلمانوں کے مسائل کا حل داڑھی منڈے اقبال اور جدید تعلیم یافتہ مسٹر جناح نے دیا۔ آج بھی ہمیں کسی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں بلکہ ایک نیم مسٹر جناح اور سر محمد اقبال کی ضرورت ہے۔ آج مناظرے کی ضرورت نہیں، ہمیں تنازع کا حل بتانے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرا نہ کوئی مذہبی اختلاف ہے، نہ مسلکی اور نہ ہی ذاتی، بلکہ مجھے موقع ملا تو ان کے سامنے زانوئے طے کر کے ان سے ایمان اور آخرت کے حوالے سے کچھ سیکھنے کو سعادت سمجھوں گا، مگر مسئلہ ٹائمنگ کا ہے۔ جنازے کے وقت عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اوپر نازل کردہ جنگ سے کیسے نکلے، جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا مقابلہ کیسے کرے۔ ایسے میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں، کسی مدبر سیاست دان اور کسی بڑے سائنسدان کی ضرورت ہے۔ یادش بخیر سر سید احمد خان مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہونے کے باوجود اس کی عظمت رفتہ کی داستانیں آثار الصفا دیدہ اور آئین اکبری کے انعام سے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد مرحوم کے دوست اسد اللہ خان غالب سے ایک کتاب کے بارے میں پیش لفظ کا تقاضا کیا تو انہوں نے فارسی نظم لکھ بھیجی، جس کا لب و لباب یہ تھا کہ ان پر رائے دساتیر کو چھوڑو اور دیکھو مغربی دنیا میں کون سے نئے آئین لکھے گئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہاں کیا
ترقی کی ہے، اس کو اپناؤ، اور پھر اس نصیحت یا تجربے سے سر سید احمد خان کی زندگی اور سوچ میں ایک انقلاب آ گیا، اور انہوں نے روایتی علماء کی سوچ سے انحراف کرتے ہوئے مسلمانوں کو انگریزی زبان اور سائنس کی تعلیم دلانے کا مشن شروع کر دیا۔ اگر دیوبند، لکھنؤ اور بریلی کے دبستانوں کی سنی جاتی تو وہ تو جدید تعلیم کو زہر قاتل قرار دے رہے تھے۔ یہ جدید تعلیم ہی تھی جس نے اقبال اور جناح تیار کیے، اور پھر انہیوں نے پاکستان کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے، مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی، مفتی سواد اعظم، مفتی منیب الرحمان، حضرت علامہ ساجد میر اور ملت جعفریہ کے قائد راجہ ناصر جیسے بلند پایہ علماء کرام کی موجودگی میں پاکستان کے لوگوں کی مذہب سے وابستگی اور پیروی کو فی الحال کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں۔ ان چند بڑے ناموں کے علاوہ ہر شہر اور گاؤں میں غیور اور جرأت مند علماء کرام اور قابل احترام مشائخ اعظام کی ایک پوری جماعت اس ملک کے گناہ گار مسلمانوں کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشاں سرگرم رہتی ہے۔ ایک طرف تو ہم غزہ و بیروت کی کربلا سہ رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہم پھر سے اس بحث میں پڑ جائیں کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا درست ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد سے انہی متنازع امور کو ہوا نہیں ملے گی؟ کیا امت مسلمہ کو یاد نہیں کہ سقوط بغداد کے وقت جب ہلاکو خان مسلمانوں کے سروں سے مینار تعمیر کر رہا تھا تو تب بھی ہم فروئی مناظروں میں الجھے ہوئے تھے؟ اس وقت مناظر اعظم اپنے عقائد کے حق میں دلائل کے انبار لگا رہے تھے، اور منگول فوجی ان کے عقائد سے قطع نظر سب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کیا ہم پھر بغداد کی تاریخ دہرانے کے در پہ ہیں؟ کیا سلطنت عثمانیہ کا زوال بھول گئے؟ کوفی کے مسلمان یا کافر ہونے پر فسادات، تصویر کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے پر جھگڑے، گھڑیال کو بدعت قرار دینے کا واقعہ، اور شہزادے کا چوک میں گھڑیال کا کلہاڑے سے قتل عام کر کے جشن فتح منانے کا اعلان، کیا ہم پھر انہی تاریخ راہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ کیا سقوط ڈھاکہ یاد نہیں جب مغربی اور مشرقی پاکستان کے دو بھائیوں میں وہ تعصب کی لڑائی ڈالی گئی کہ بھارت کو سقوط ڈھاکہ کا دن دکھانے کا موقع مل گیا؟ کیا یہ وقت پاکستان کے مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کا ہے یا ثابت کرنے کا کہ رفع یدین درست ہے، یا پھر مزار پر جا کر دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ مولانا حضرت اپنی یہ قادر الکلامی کسی اور وقت تک اٹھا رکھیں، پھر اپنے عقائد کی حقانیت سب ثابت کر لی جائے گی، اور باقی سب گناہ گاروں کو راہ راست پر لے آئیے گا۔ ابھی تو یہ وقت اتحاد کا ہے، ہمیں ایک نئے اقبال اور نئے جناح کی ضرورت ہے، کسی ایسے مولانا حضرت یا ڈاکٹر کی نہیں جو فرقہ وارانہ مسائل پر اتھارٹی ہو۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو مغربی دنیا کے مقابل کھڑا ہونے کا طریقہ بتائے، ہمارے اتحاد کا ذریعہ بنے، کوئی راستہ نکالے کہ غزہ اور بیروت کی تباہی رکے، ایسا فارمولہ بتائے کہ جس سے ایران محفوظ اور پرامن رہ سکے، ایسے اقدامات بتائے جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ رہ سکے، اور یہ سوچے امت مسلمہ کیسے متحد ہوگی، اس میں معاشی تعاون کیسے ہو سکتا ہے، ہم ٹیکنالوجی اور سائنس میں اسرائیل اور امریکہ کی مسابقت بھی کیسے آ سکتے ہیں۔ اس وقت مناظر کی نئی مدبر کی ضرورت ہے، بحران میں مرد بحران چاہیے ہوتا ہے، ماہر علم الکلام نہیں۔ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو جوڑے، جو اتفاقات تلاش کرے، اختلافات کو نہ ڈھونڈے۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اس کام کے لیے موزوں ہیں؟ ہمیں اس موقع پر کسی ایسے مرد مومن اور زیرک نگاہ کو پاکستان بلانا چاہیے تھا جو اقبال کی طرح خطابات مدارس دے کر مسلمانوں
کو نئی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا کوئی حل بتاتا، کوئی ایسا مہمان آتا جو بتاتا کہ اسرائیل کی ڈیجیٹل جنگ کا مقابلہ کس تکنیک سے کرنا ہے، ہمارے مذہبی مقرر کیا جانے اسرائیل کے غیر مرئی مصنوعی ذہانت یونٹ 8200 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ مناظرے کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ مصنوعی ذہانت کے پروگرام لونڈر اور گوسپل کس طرح چن کر فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے کسی ماہر کو بلائیں، کسی نیکی ٹیچ کو بلائیں، ہمارا مسئلہ مذہبی نہیں سائنسی ہے جناب۔ تو جو سہیل بڑا ایسا مسئلہ آپ کا سائنسی ہے، تو سائنسی میں صرف پاکستان نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے پاس اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو کاسل اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ایران نے کرنا ہے، یہ جو مالدار ملک ہیں مسلم ممالک انہوں نے کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر مطلب ہے کہ جو ذاکر نائک جو ہے وہ تو قرآن کی بات کرتا ہے، تو قرآن نے تو سارا حال بتایا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے کفار کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس پر عمل ہم نے کرنا ہے، یا ہمیں کوئی پکڑ کے بٹھائے گا کہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ آپ یہ بھی بناؤ، آپ ٹیکنالوجی لے کے آؤ، آپ مسلمانوں کو اکٹھا کرو۔ ایک دن میں تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ آج اسرائیل نے چڑھائی کر دیا تو اب اسرائیل ٹیکنالوجی میں آ گیا، اور یہ اب ٹیکنالوجی راتوں رات کوئی آئے گا باہر سے دانشور جو ان کو ٹیکنالوجی راتوں رات بنا کے دے دے گا کہ جاؤ مارو۔ اور لڑنے کے لیے جگرا بھی تو چاہیے نا۔ مطلب ہے کہ یہ ملک آپ ریاست کی لیول پر لڑیں اسرائیل کے ساتھ تو پھر بات بنے گی نا۔ وہ حماس کیا کر لے گا؟ دوسرا، حماس نے کیوں لڑائی چھیڑی جب اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمیں مار پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یہ سارا جو ہے یہ کون بتائے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا غلط بات کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن حکیم کی طرف بلا رہا ہے، اور قرآن حکیم ہی اس کا حل ہے۔ اور کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ذرا بتائیں نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر آپ نے اتنی تنقید کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو قرآن کی طرف بلا رہا ہے سب کو، آؤ قرآن کی طرف۔ تو جاؤ قرآن کی طرف جاؤ، آپ بھی جاؤ، سب جاؤ، سائنسدانوں کو لے جاؤ ساتھ۔ یا پاکستان اب اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا؟ پاکستان کی اتنی طاقت ہے کہ پاکستان کھائے گا کیا؟ مطلب ہے کہ ایک پیسے کی تو ضرورت ہے، ہمیں منتیں کرنے ہیں، ترلے کرنے ہیں امریکہ کے بھی اور IMF کے بھی، اور پھر جا کے کچھ پیسے ملے ہیں۔ نہ عوام میں صبر ہے، نہ آپ میں صبر ہے۔ اگر یہ حکومت کھڑی ہو جائے کل حکومت، بھائی یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسرائیل کے خلاف جو ہے مطلب اگر لڑائی شروع کر دو؟ سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی لڑے نا، ساتھ آئیں نا، وہ ان کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، وہ بنائے نا، وہاں جا کے یہ آپ اپنا کالم ان کو بتائیں نا۔ پاکستان میں کیا، پاکستانی بیچارے کیا کر لیں گے؟ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک تو بالکل صحیح طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ بھی کہتا ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ ہم خود نہیں پکڑ رہے اس کو۔ اقبال بھی قرآن کی طرف بلاتا ہے، اقبال کیا مزار کی طرف بلاتا تھا؟ اور ان کا بھی ایمان قرآن ہی تھا، اور قائد اعظم کا بھی ایمان قرآن ہی تھا، ان کا بھی ایمان قرآن ہے۔ وہ بلا رہا ہے، وہ اس پر تجدید عہد کر لو۔ مطلب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر دیں گے، ڈاکٹر ذاکر بالکل صحیح بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو نکال کے لوگوں کو بدعت اور شرک سے نکال کے انہیں کہہ رہے کہ خودداری میں آؤ، اقبال کی تعلیم میں آؤ، قرآن کی تعلیم میں آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ تو یہ جب مطلب ہے کہ بیٹھیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات جا کے بتوں کے سامنے اور قبروں کے سامنے جا کے پوجیں گے، جو ایک دن کی مصیبت تھوڑی سی برداشت نہیں کر سکتے، جو ایک ٹائم کی روٹی جن کو نہ ملے تو وہ فوری مزارک والے کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان میں کہاں قرآن کی علم ہے؟ قرآن کی تعلیم لوگوں کے اندر آئے گی تو لوگوں کے اندر جرأت اور طاقت پیدا ہوگی، خودداری پیدا ہوگی۔ اور ذاکر نائک تو قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے ذاکر نائک کا، آپ نے بلا وجہ اتنا بڑا کالم لکھ دیا، تو تنقید کر دی ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ ناظرین، یہ تھا سہیل وڑائچ صاحب کا کالم فیض عام۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو بھی کہہ رہا ہے آؤ قرآن کی طرف، قرآن ہی اس کا حل ہے، تمام مسائل کا حل قرآن ہے۔ قرآن پر عمل ہوگا، اللہ پر توکل ہوگی تو ہی جنگیں جیتی جائیں گی۔ مطلب ہے کہ جب آپ جب دیکھیں پیچھے مڑ کے کہ جی ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی، اگر ایک دن مطلب ہے کہ بجلی کا بل مہنگا ہو یا کچھ مطلب ہے کہ مہنگائی ہو
تو عوام ایک سیکنڈ کے لیے بھی سب آپ بھی پھر کالم لکھ دیتے ہیں یار یہ حکومت فیل ہوگی، حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی. تو لڑائی کے لیے اب حکومت کود پڑے لڑائی میں، تو وہ کہاں سے پیسہ لے کے آئے گی؟ یہ بم اور یہ جو میزائل ہے کیسے چلائے گی؟ وہ پاکستان کی حکومت کہاں سے چلائے گی؟ پاکستان کی حکومت کے پاس تو پٹرول نہیں ہے اپنا کہ وہ 10 دن کا گزارا کر لے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی حکومت حقیقت پسندی سے سوچے.